الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تیری یاد نے آقا سینے میں ڈیرا لگا لیا. تیری یاد نے میرے آقا سنیا محبوبہ دل میں ڈیرا لگا لیا. میرے آقا سن محبوبہ تیرے ارشاد پاک نے میری زندگی کو سنوار دیا. تیری یاد نے میرے آقا دل میں ڈیرا لگا لیا. تیرے ارشاد پاک نے مجھے جینا سکھا دیا. کریم محبوبہ پیارا سنیا تیرے سہارے نے ڈگنے والوں کو سہارا عطا کیا. محبوبہ تیرے سہارے نے سمندر میں ڈوبنے والوں کو کنارہ عطا کیا. کریم محبوبہ تیری رحمت نے جانوروں کو بھی جینا سکھا دیا. تیری ذات پر قربان ہو جاؤں میرے محبوبہ کہ تیرے صدقے یہ جان و جہاں ملا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ساتھ درود و سلام پیش کریے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا، اباب زیور آپ حباب خوش نصیب ہیں کہ کریم اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی اپنے گھر میں آنے کی اور آ کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے کی۔ تو جو احباب جو ابھی تک مسجد میں تشریف نہیں لائے ان کے لیے دعا گو ہے کہ کریم اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ بھی اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر سننے کے لیے جلد از جلد مسجد میں تشریف لائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ کریم اللہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا مفہوم بیان کرنے کی حق اور سچ کے ساتھ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اباب وقار کریم اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کیا اذ بعث فیہم رسولا کہ یہ کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا، فرمایا من انفسہم یتلو علیہم، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، آیتیں پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں وَالْحِكْمَةَ، کتاب حکمت سکھاتا ہے۔ فرمایا کریم اللہ نے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ ضرور اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ محبوب کے آنے سے پہلے محبوب کبریاء صاحب دولت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ زمانہ گمراہی میں تھا کہ کسی کو کسی کا پتہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی، علم نہیں تھا کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، پیار محبت جو ہے وہ کیا ہے، ان کا رشتہ کیا ہے، ان کا تقاضا کیا ہے، بھائی کیا ہے، بہن کیا ہے، غلام کیا ہے، آقا کیا ہے، بادشاہ کیا ہے، نوکر کیا ہے، کتاب کیا ہے، بلکہ کسی کو یہ بھی نہیں پتا
آپ تشریف لائے، آپ نے آ کر ہر طرف اجالا ہی اجالا کر دیا، ہر طرف اندھیرے کو دور کر دیا، ہر طرف جو ہے محبوب علیہ السلام کی نور کی کرنیں وہ بکھرنے لگی، محبوب علیہ السلام کی خوشبو ہر طرف مہکنے لگی۔ آپ تشریف لائے تو دنیا کو جینے کا مطلب سمجھ آ گیا۔ تو فرمایا محبوب علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے، ضرور گمراہی میں تھے، انہیں کچھ علم نہیں تھا۔ ہاں میرے آقا آئے، میرے مکی و مدنی مولا آئے، مرشد و مولا آئے، تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کو جینے کا حق بتا دیا، لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھا دیا، لوگوں کو رہنے کا سلیقہ بتا دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں ماں کا مقام یہ ہے، باپ کا مرتبہ یہ ہے، بہن کی شان یہ ہے، بیٹی کی عظمت یہ ہے، بیٹے کی نعمت یہ ہے، بتا دیا بیٹی کی پرورش کیسی کرنی ہے، بہن کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے، اور اپنے بھائی کے ساتھ رویہ کیا کرنا ہے، اور اپنے ہمسائے کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے، ضرور گمراہی میں تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے عرض کی مولا تو نے فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے بڑا احسان کیا ہے مومن پر۔ کیوں احسان کیا ہے؟ کہ انہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے، اپنا حبیب عطا کر دیا ہے، انہی میں سے انہیں رسول عطا کر دیا ہے۔ ہم نے عرض کی مولا تیرا احسان ہے، پر تیرے احسان بہت ہیں ہمارے پر، بڑے احسان ہیں۔ اگر تیرے احسانوں کا ہم ذکر کرنا چاہیں تو ہماری زندگیاں تو ختم ہو جائیں، پر تیرے احسانوں کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ عرض کی مولا تو نے جو احسان کیا مومنوں پر، ہم جانتے ہیں تیرا احسان ہے، پر تیرے بڑے احسان ہیں، تو نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں، پر تو نے ہمیں یہ جتلایا نہیں ہے، تو نے ہمیں یہ احسان بتایا نہیں ہے، تو نے ہمیں جو ہے یہ نہیں کہا کہ مومنوں میں نے یہ بھی احسان کیا، یہ بھی احسان کیا، یہ بھی احسان کیا، تو نے نہیں فرمایا۔ پر جب محبوب تیری کی باری آئی تو پھر کیوں احسان فرمایا؟ توجہ فرمائے۔ عرض کی مولا تو نے ہمیں یہ آنکھیں تو عطا فرمائی ہیں دیکھنے کے لیے، اس سے ہم دیکھتے ہیں، اجالا بھی دیکھتے ہیں، اندھیرا بھی دیکھتے ہیں، اچھی چیز کو بھی دیکھتے ہیں، ماڑی چیز کو بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز کی پرکھ آنکھوں میں تو نے رکھ دی ہے، اس سے ہم اجالا دیکھتے ہیں، اندھیرا دیکھتے ہیں، ہر طرح کی رنگین و بے رنگین چیز کو دیکھتے ہیں، ہم اس سے جو ہے وہ فرق محسوس کرتے ہیں کہ یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا نہیں ہے۔ کریم اللہ اتنی عظیم ہمیں آنکھیں دی جس سے ہم دیکھتے ہیں، بڑا بڑا عظیم احسان ہے، اور کریم اللہ تو نے آنکھیں دے کر یہ نہیں کہا بندے میں نے تجھ پر احسان کیا مجھے آنکھیں عطا کی، تو نے ہمیں کان دیے ہیں سننے کے لیے، ہم اس سے سنتے ہیں، ہر طرح کی آواز سنتے ہیں، چرند کی ہے، پرند کی ہے، جانوروں کی ہے، والدین کی ہے، اساتذہ کی ہے، آذان کی ہے، بیان کی ہے، ہر طرح کی آواز کو ہم سنتے ہیں۔ کریم اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں جو ہے وہ کان دیے ہیں سننے کے لیے، وہ بھی تو موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں سن نہیں سکتے، انہیں بلایا جائے
سکتے ہیں کہ ہمیں کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، ہمیں بلانے والا کیا بلا رہا ہے، ہمیں بتانے والا کیا بتا رہا ہے، ہمیں سنانے والا کیا سنانا چاہتا ہے۔ کریم اللہ تیرا احسان ہے، یہ کان تو نے عطا کیے ہیں، پر احسان تو نے جتلایا نہیں ہے، تو نے یہ فرمایا نہیں ہے، تو نے یہ بتایا نہیں ہے کہ اے انسان، اے مومن، میں نے تجھ پر احسان کیا ہے کہ تجھے میں نے کان عطا کیے ہیں سننے کے لیے۔ کریم اللہ تیرا احسان ہے پر جتلایا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں یہ نعمتیں جو میں نے دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، وہ میں نے سبھی کو دی، وہ سبھی کو دی۔ کریم اللہ زبان عطا کی بولنے کے لیے، ذائقہ چکھنے کے لیے، ذائقے کو محسوس کرنے کے لیے۔ کہ کریم اللہ وہ بھی تو ہیں جن کے پاس زبان ہے پر وہ بول نہیں سکتے، زبان ہے ان سے طاقت سلب کر لی گئی ہے، وہ بولنے کی قوت نہیں رکھتے۔ کریم اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے زبان دی ہے اور زبان کے ساتھ وہ طاقت دی ہے کہ ہم اس سے بول سکتے ہیں، بات سنا سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں، بلانے والے کو بلا سکتے ہیں، سنانے والے کو سنا سکتے ہیں۔ کہ کریم اللہ تیرا احسان جو ہے زبان دینا، پر احسان جتلایا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں یہ زبان صرف تجھے نہیں عطا کی، یہ زبان تیرے ساتھ میں نے اور بھی بہت سے لوگوں کو بھی عطا کی ہے، جنوں کو بھی عطا کی ہے، انسانوں کو بھی عطا کی ہے، حیوانوں کو بھی عطا کی ہے، چرندوں کو بھی جو ہے وہ زبان عطا کی ہے، پرندوں کو بھی عطا کی ہے، حشرات الارض کو بھی میں نے یہ زبان عطا کی ہے۔ لہٰذا یہ زبان جو ہے میں نے ہر کسی کو عطا کی ہے، تو پھر اس کا احسان سے جتلاؤں کیوں؟ نے کہا باری تعالیٰ تیرا احسان ہے، ہم تو احسان مانگتے ہیں، تو نے زبان دی ہے بولنے کے لیے پر جتلایا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیونکہ ہر طرح کی مخلوق کو میں نے زبانیں عطا کی ہیں، اس زبان کی مثل زبانیں موجود ہیں، اور میں نے اس نعمت کو تمہارے اوپر جو ہے وہ احسان کیا ہے، وہ نعمت جو میں نے کائنات میں کسی کو نہیں عطا کی جو تمہیں عطا کی۔ ہم رزق کی باری تعالیٰ ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے، ہم اس سے پکڑ سکتے ہیں، لقمہ توڑ سکتے ہیں، کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، کسی چیز کو اٹھا سکتے ہیں، اور جو ہے وہ لقمہ توڑ کر اپنے منہ میں ڈال سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ احسان ہے تیرا۔ وہ بھی ہیں جن کو تم نے ہاتھ نہیں عطا کیے، اگر ہاتھ عطا کیے ہیں تو ان کے ہاتھ کسی وجہ سے کاٹ دیے گئے، کسی وجہ سے فالج کی وجہ سے مفلوج ہو گئے، فالج کی وجہ سے ضائع ہو گئے، وہ پھر بھی پکڑ نہیں سکتے، پھر بھی اٹھا نہیں سکتے، پھر بھی وہ اس ہاتھوں کو کام میں لا نہیں سکتے۔ کریم اللہ کسی کو ہاتھ دیے تو ان کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیے گئے۔ کریم اللہ تیرا احسان ہے، ہاتھ بھی دیے ہیں اور سلامت بھی رکھے ہیں، ہم اس کے پکڑ بھی سکتے ہیں، توڑ بھی سکتے ہیں، اس سے ہم جو ہے منہ میں ڈال بھی سکتے ہیں۔ کریم اللہ تیرا احسان ہوا، جتلایا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے احسان میں یہ کیسے جتلاؤں؟ یہ تو ہاتھ جو میں نے تجھے عطا کیے ہیں، یہ ہاتھ میں نے پرندوں کو بھی عطا کیے ہیں، یہ جو ہاتھ میں نے تجھے عطا کیے ہیں، یہ میں ہاتھ جنوں کو بھی عطا کیے ہیں، یہ میں نے جو ہاتھ تجھے عطا کیے ہیں، یہ ہاتھ میں نے جانوروں کو بھی عطا کیے ہیں، یہ جو ہاتھ میں نے تجھے عطا کیے ہیں، یہ تو میں نے کئی مخلوقات کو عطا کیے ہیں۔ پھر احسان کیوں جتلاؤں؟ احسان تو اس بات پر جتلاؤں گا جو کسی کو اور کو نہیں عطا کروں گا، کسی اور کو عطا نہیں کروں گا۔ وہ کیا احسان ہے؟ وہ محبوب کی ذات ہے، وہ پیارے حبیب کی ذات ہے، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب باب ذکر اگر ایک ایک بات کرتے چلے، ایک ایک نعمت کا ذکر کرتے چلے، خدا کی قسم ساری زندگی ہماری ختم ہو جائیں، اور آقا علیہ السلام کے محبوب، آقا علیہ السلام کے دوانوں پر خدا تعالیٰ کی
کا بھی ذکر صحیح طرح ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر محبوب کی محبت و پیار کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیں، لکھنا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو ساری کائنات میں جتنے درخت ہیں ان کو کلمے بنا لیں، جتنے درخت ہیں انہیں کلمے بنا لیں، اور جتنا پانی ہے پوری زمین پر ایک حصہ جو ہے وہ خشکی ہے، 3 حصے پانی ہے، سمندر ہو، دریا ہو، ہر طرح کا پانی جو ہے اس کو اگر ہم سیاہی بنا لیں اور ہر طرح کے درخت کو ہم قلم بنا لیں تو کلمے ختم ہو جائیں گی۔ یہ جتنا پانی ہے اس کی سیاہی جو ہم بنائیں گے سیاہی ختم ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیں، لکھنا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکتی۔ اتنی کریم اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ پاؤں لگا لے، یہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ قدر نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے ہم نعمت کا۔ اب جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے ہونے کے باوجود روتا پھر رہا ہے، کسی کے پاس جو ہے زمین ہے، زمین ہونے کے باوجود وہ روتا پھر رہا ہے، کسی کے پاس نوکری ہے، وہ نوکری ہونے کے باوجود روتا پھر رہا ہے۔ پریشانی پریشانی کیا کہ ہم اس سے بڑھ کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس گھر ہے، ہم چاہتے ہیں اس کے ساتھ کے دوسرا گھر ہو، ہمارے پاس گاڑی آتی، ہم چاہتے ہیں اس کے ساتھ کی گاڑی مل جائے، ہمارے پاس جو ہے وہ زمین ہے، ہم چاہتے ہیں وہ ساتھ والی جو زمینی ہے کاش وہ بھی میرے پاس آ جائے۔ تو پھر پریشان تو ہونا ہی ہے، ٹینشن تو آئے گی، پھر تو ہم دن کو بھی روئیں گے، راتوں کو بھی روئیں گے، بیٹھیں گے بھی روئیں گے، چلیں گے بھی روئیں گے، جو ہے وہ کسی کام سے جا رہے ہیں تبھی بھی روئیں گے۔ اگر ہم اپنے سے نیچے دیکھیں، اگر ہم اپنے سے نیچے دیکھیں، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ غم ہوگا، بلکہ جو ہے وہ خوشی محسوس ہوگی اور اللہ کی نعمت کا ذکر ہوگا کہ کریم اللہ تو نے مجھے کتنی بلندی عطا فرمائی ہے، میرے سے یہ نیچی ہے، میرے سے یہ نیچی ہے، اور پھر جا کے طبیعت میں روانگی پیدا ہوگی۔ اگر بیٹھا زمین پر ہے، دیکھ آسمان سے اوپر تارے رہا ہے، اے کاش یہ تاروں کو میں توڑ لوں، ان کو میں توڑ لوں، پھر پریشانی پیدا ہوگی۔ آئیے محمود علیہ السلام کے دیوانوں سنو، نعمت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مین نعمت یہ ہے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، مومنوں پر احسان کیا ہے، وہ محبوب کی ذات ہے۔ پاؤں کی نعمت کے بارے میں سن لیجئے کہ جن کے پاس یہ پاؤں ہے نا، قدم ہے چلنے کے لیے، پاؤں ہے چلنے کے لیے، اس کی قدر کرے۔ اگر بندہ پاؤں ہونے کے بعد بندہ کہے نہیں یار پیر تو ہے، گاڑی مل جائے بڑی بیٹھ کے جو ہے وہ چلا جائے، مزہ کیا جائے، تو پھر پریشانی ہوگی۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ امیر آدمی، پیسے پا والا، اس کو کسی لفظ میں بھی لگا لے، کوئی سا جو ہے وہ اسے دے دے، چودھری کا کہہ دے، ملک کا کہہ دے، خان صاحب کا کہہ دے، رانا صاحب کا کہہ دے، کوئی کہہ دے، پیسے پا والا، وہ آگے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، نماز پڑھنے لگا، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد جتنی دیر اسے توفیق ہوئی مسجد میں بیٹھا، اللہ کا ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد جو ہے چلا وہاں سے روانہ ہوا، ادھر بھائی اپنے گھر کی طرف۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مسجد میں عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد جتنی دیر اسے میسر ہوئی، نماز پڑھی، ذکر و اذکار کرنے کے بعد باہر کی طرف چلتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ جوتیں موجود نہیں، اس کے جوتے باہر موجود نہیں ہیں۔ بڑا پریشان ہوا، کہا کہ عجیب بات ہے،
شکوہ کرنے لگا، فوراً بیٹھ گیا، کہتا ہے کہ باری تعالیٰ تیری عبادت کرنے آیا تھا، تجھے سجدہ سجود کرنے آیا تھا، تیری نماز پڑھنے آیا تھا، تیری بارگاہ میں آیا تھا، تیرے گھر میں آیا تھا، اب میں کیا کروں؟ باہر جاتا ہوں تو جوتے موجود نہیں ہے، اور گھر کی طرف جاتا ہوں تو بازار لگا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا امیر کبیر آدمی ہو کے، پیسے پا والا ہو کے، کوٹھی کاروں والا ہو کے، اور جوتا پیروں میں موجود نہیں ہے، ننگے پاؤں چلتا ہوا جا رہا ہے، شرمندگی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے؟ بڑی جو ہے وہ بے عزتی کی بات ہے۔ میں نے پہلے بھی یہی بات کی ہے کہ جب ہم اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو اللہ کی نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ آنکھیں ہیں نا ہمارے پاس، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے کہ کریم اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں۔ احساس اگر آنکھوں کا دیکھنا ہے تو ان سے پوچھیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جن کی بینائی چلی گئی ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو ہے وہ بینائی، یہ جو آنکھیں جو ہے وہ کتنی قیمتی ہیں۔ جس کے پاس یہ ہاتھ نہیں ہے نا، اس سے پوچھیں یار ہاتھ کی قدر کیا ہے، اس نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جائے، وہ بتائے گا کہ یار ایسے کیا جائے۔ اب وہ بندہ امیر کبیر کھڑا ہے، اعتراض کر رہا ہے، اللہ تیرے گھر میں آیا تھا، تجھے نماز پڑھنے آیا تھا، تجھے سجدہ کرنے آیا تھا، تیری بارگاہ میں آیا تھا، تیری بارگاہ تو برا البرا ہے، اب میں کیا کروں؟ باہر جاتا ہوں، لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، پیدل چل رہا ہے اور جوتا بھی پاؤں میں موجود نہیں ہے، ننگے پاؤں چل رہا ہے، باری تعالیٰ کیا کروں؟ آج عجیب بات ہے کہ تیری عبادت کرنے آیا اور تیرے گھر سے جوتا چوری ہو گیا۔ یہی سوچ رہا، تھوڑی دیر سوچا، کھڑا ہوا، پھر اس نے کہا اب کیا کروں؟ کوئی موجود ہی نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر روب جھاڑوں اور جس کو روب کے ساتھ کہوں چلو ادھر آ، اپنے جوتے تو مجھے دے، میں امیر آدمی ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، میں بزرگ ہوں، میں اس طرح ہوں، اپنے جوتے مجھے دے، اور اس کے پہن لیتا اور اسے ننگے پاؤں بھگا دیتا۔ اب تو کوئی موجود ہی نہیں ہے جس کے اوپر میں روب ڈالوں۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر سوچ آئی کہ اب کیا کرو، جانا تو پڑے گا نا، ایک دیر ادھر کھڑا رہا۔ اب اللہ کے گھر سے اسی خستہ دل کے ساتھ نکلتا ہے، اسی پریشانی کے ساتھ نکلتا ہے۔ اب وہاں پہ کھڑے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ یار جوتے چوری ہو گئے ہیں، یہ کوئی لے گیا ہے تو کیا ہو گیا، مجھے اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، پیسے دیے ہیں، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، سارے کچھ دیے ہے، میں نہیں خرید لوں گا، ابھی باہر جا کے خرید لوں گا، نا اللہ کی ذات پہ شکر کر رہا ہوں۔ ابھی وہیں سے مسجد سے باہر نکلتا ہے، بازار کی طرف سے اپنے گھر کو جانے لگتا ہے تو بازار میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ بزرگ جو ہے، جس کی سفید ریش جو ہے وہ داڑھی ہے، سر مبارک میں چاندی اترا ہوا ہے، سفیدی ہے، اور وہ بھیک مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ لوگوں اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے کر جاؤ، لوگوں مجھے دیکھو، میرے پاس جو ہے وہ ٹانگیں نہیں ہیں، میرے پاس پاؤں نہیں ہیں، میں اس لیے مانگ رہا ہوں، اس لیے بھیک مانگتا ہوں کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا، میں کام کرنے کے لیے چل کے جا نہیں سکتا، میں چلنے کے قابل نہیں ہوں، لہذا لوگوں میری ٹانگوں کی طرف دیکھو، میرے پیروں کی طرف دیکھو، میں محتاج ہوں اور مستحق ہوں، لہذا مجھے صدقہ بھی دو، زکوٰۃ بھی دو، خیرات بھی دو، عطیات بھی دو، میں اس کا حقدار ہوں۔ اب وہ بادشاہ، وہ امیر، وہ کبیر جس کے جوتے چوری ہو گئے یا کوئی وضو کے لیے پہن گیا یا کسی معاملے کی وجہ سے کہاں گئے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب اس نے یہ آواز اپنے کانوں میں سنی اور اندر کا جو مفتی ہے، اندر مفتی بیٹھا نا دل، وہ مفتی ہر بندے کے دل میں بیٹھا ہے، جو کام کرے گا اگر اس سے پوچھ لے کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، وہ بتائے گا ہاں تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، پریشانی ہو جائے گی، یہ مسئلہ بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ بتاتا ہے۔ وہ اندر والا مفتی جو سویا ہوا تھا وہ جاگا، فوراً ہوش آیا،
اس طرف نگاہ ڈالی، دیکھا جو بندہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے اور زمین پر لیٹا ہوا ہے، مٹی میں جو ہے وہ لٹا ہوا ہے اور ہاتھ پھیلا پھیلا کر اور آوازیں بلند کر کر کے مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پر دے جاؤ، اللہ کے نام پر دے جاؤ، میں مستحق ہوں، میں حقدار ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بادشاہ، وہ امیر کبیر جب اسے دیکھتا ہے، دل کا مفتی جاگتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم پر کم کبھی طاری ہو جاتی ہے، فوراً وہیں سے اسی حالت میں بھاگتا ہوا مسجد میں آتا ہے، آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور گڑ گڑا کر رو رو کر اس زمین کو جہاں سجدہ کر رہا ہے تر کر دیتا ہے، نمی کر دیتا ہے کہ کریم اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیری نوازی ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو عطا کیے ہیں، اگر میرے جوتے نہیں ہیں تو میرے پاؤں سلامت ہیں، میں چل کر گھر میں بھی جا سکتا ہوں، چل کر میں کام کے لیے بھی جا سکتا ہوں، چل کے میں اپنے مقام پر بھی جا سکتا ہوں، چل کر میں کچھ بھی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ کریم اللہ اگر تو میرا پاؤں چاہتا کاٹنا تو وہ کاٹ سکتا تھا، تو قادر تھا، تو قدیر تھا، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اور رہے گا۔ کریم اللہ ساری نعمتیں تیری دی ہوئی ہیں، میں بھول گیا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، میں اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، لہذا مجھے معاف فرما۔ پتہ یہ چلا اسے قدر قوم کی تب پتہ چلا، اس وقت نہیں پتہ چلا کہ جوتے چوری ہو گئے، نہیں، تب جا کے چلا جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھیک مانگتا ہوا کہ یار اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں، تو میں رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر رہا ہوں۔ اب ذرا سوچ کے یہ بتائیے کہ جو ہم شکوے کرتے ہیں، بیٹھ کے روتے ہیں، کیا ہمارے یہ شکوے بنتے ہیں؟ ہمارا رونا بنتا ہے کہ چار آدمی بیٹھے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو گئے، اور یار میرا یہ مسئلہ ہے، اور یار میری یہ بات، اور یار رابعہ بصری جانتے ہیں سبھی، رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ، آپ جا رہی ہیں، آپ نے دیکھا ایک نوجوان ہے، اس نے سر کو جو ہے وہ پٹی باندھ رکھی ہے سر پہ، آپ اس کے قریب گئی، آپ نے کہا نوجوان یہ سر پہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کی ولیہ، یہ میرے سر میں درد ہے، بخار تھا، سر میں تکلیف ہے، میں اس لیے میں نے یہ پٹی باندھ رکھی ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا او ظالم، اگر اللہ نے تیری آزمائش کے لیے تجھے تھوڑی سی تکلیف دے دی ہے، تو پٹیاں باندھ کے لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے کہ دیکھو میرے سر میں درد ہے، دیکھو میرے سر میں تکلیف ہے، دیکھو مجھے بخار ہے۔ کبھی ایسا بھی کیا ہے جب تیرے سر میں درد نہ ہو ایک بہت سی بڑی جو ہے وہ پٹی باندھ کے لوگوں کو دکھا کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے میرے سر میں درد نہیں ہے، دیکھو اللہ کا شکر ہے مجھے بخار نہیں ہے؟ کبھی ایسا بھی نے کیا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر کہا جب تم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کا چرچا نہیں کیا تو اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر کیوں لوگوں میں باتیں کرتا پھر رہا ہے؟ تو لہذا دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا کہ کریم اللہ ہمیں تو نے جو روٹی عطا کی ہے، لقمہ عطا کیا ہے، وہ کئیوں سے بہتر عطا کیا ہے۔ کریم اللہ کو جو تم نے ہمیں گھر عطا کیا ہے وہ ان سے بہتر عطا کیا ہے، جو اپنا مال سامان اٹھا کر لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں کہ یار مجھے کچھ رہنے کے لیے گھر دے دیں، بیانیوں کے اوپر منتیں کر رہے ہیں سامان اٹھا کے، اپنی بیٹیاں عزتیں ساتھ لے جا کر جو ہے ان امیروں کبیروں کے پاؤں کے اوپر ان کے دوپٹے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں کچھ دن کے لیے جو ہے وہ رہنے دو، ہمیں اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ کچھ رہنے دو۔ شکر ادا کرے مالک کا کہ مالک تو نے ہمیں ان میں سے نہیں رکھا، ہمیں جھوپڑیوں والا نہیں بنایا، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا۔ کریم اللہ کھانا بھی تو دے رہا ہے، مکان بھی تو نے عطا کیا ہے، یہ ساری تیری نعمتیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ بے مثل نے محبوب بھی بے مثال بنایا، کیونکہ محبوب کی بات تھی،
مین نعمت جو تھی وہ محبوب کی نعمت تھی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنو ہم نے تم پر احسان کیا، اپنا محبوب بنا کر ہم نے تمہیں عطا کر دیا۔ تو فرمایا بے مثل نے محبوب بھی بے مثال بنایا، وہاں جسم نہیں ہے جہاں سایہ نہیں بنایا، یعنی کہ مالک کریم کا خود جسم نہیں ہے تو محبوب کا سایہ بھی اس نے نہیں بنایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔